بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستانی حکمرانوں نے مظلوم فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی شروع کر دی، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے سینے پر مونگ دلنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے انتہائی شرمناک بیانات سے فلسطینیوں کے دل دکھنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، دوسری جانب ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کی جانب سے ایسی بچگانہ حرکتیں شروع کر دی گئی ہیں کہ پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں پاکستان کی جو ریاستی پالیسی تھی، خاص طور پہ فلسطین کے لیے اور اسرائیل کے لیے، جو واضح طور پہ بتا دی تھی کہ جب تک ناجائز صہیونی ریاست فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق فلسطین کا حل نہیں نکالتی، تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، تب تک اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ہر حکومت، چاہے وہ فوجی حکومت تھی، چاہے وہ سویلین گورنمنٹ تھی، ان کی جانب سے اسی عزم کے ساتھ کھڑا رہا گیا۔ لیکن ناظرین، پاکستان کے لیے 4 دن کے لیے آنے والی جو گورنمنٹ تھی، نگران سیٹ اپ، جس میں انوار الحق کاکڑ صاحب بدقسمتی سے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹس دی گئیں ٹی وی پر بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا جی قائد اعظم کا فرمان جو ہے کوئی حدیث تو نہیں ہے، وہ تو بدل سکتا ہے۔ لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کا نہیں بلکہ پوری پاکستان کی اس وقت کی کابینہ کا فیصلہ تھا، اور قائد اعظم کی وہ ذاتی رائے نہیں تھی بلکہ ملک کی مفادات کے لیے پوری پاکستانی جو لیڈرشپ تھی اس کا یہ فیصلہ تھا۔ اور ناظرین، اور تو اور آج ڈان اخبار کے اندر بڑی ایک عجیب و غریب خبر چھپی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے بھی پہلے جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ نکالا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کس کے کہنے پر اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں؟ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، اس پر پاکستان ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان نے اسی کے اوپر رہنا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پہلے بھی انوار الحق کاکڑ کے اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر کافی زیادہ تنقید کی گئی ان پر، لیکن ناظرین آج جو ہے ڈان اخبار پر پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر چھپی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر جو ہے وہ 2 ریاستی حل کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا کبھی موقف 2 ریاستی حل تھا؟ تو ناظرین ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری جانب نہ ہی جو فلسطینی ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ 2 ریاستی حل ہو۔ ناظرین، 2 ریاستی حل کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ملک ہے اس کے 2 حصے کر دیے جائیں، بلکہ 2 ریاستی حل کے تحت کیا ہوگا کہ فلسطین اگر الگ سٹیٹ بھی بن جاتی ہے تو وہ نہ تو اپنی کرنسی رکھ سکے گی، نہ ہی اپنی فوج رکھ سکے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی آزادی یا اس طرح کی سپریشن کس کام کی، اور نہ ہی اس کی کوئی حمایت کر سکتا ہے۔ ناظرین، بہرحال جتنے بھی ممالک ہیں، خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں، ان کی جانب سے کوئی بہت اچھا کردار سوائے ایران کے نہیں کیا گیا۔ ایران نے بڑا ٹھوک بجا کے امریکہ اور اسرائیل کی منجی ٹھوکی ہے، پورے خطے کے اندر ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے، ہر محاذ پہ ان کو اپنی طاقت سے، اپنی حکمت عملی سے اور پوری دنیا میں اس کو اس انداز سے پیش کیا۔ خاص طور پہ حماس کی جو اپنے خاص طور پہ میڈیا سورسز ہیں، میڈیا کے ذریعے انہوں نے جس طرح سے ٹویٹر کو استعمال کیا، دیگر جو میڈیا فورم ہے، خاص طور پہ الجزیرہ جو ہے وہ قابل تحسین کردار ادا کرتا رہا اس سب کے دوران، کہ وہ حماس کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیوز کو بالکل ایسے دکھاتا رہا۔ ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور وہ تباہ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود نہ تو ان کے حوصلے ٹوٹے، بڑی تعداد میں ان کے صحافی مارے گئے لیکن ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے، وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کا ایک اپنا وہ موقف ہے فلسطینی مجاہدین کا۔ فلسطینی عوام چاہتی ہے کہ ناجائز صہیونی ریاست کا جب تک خاتمہ نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ بالکل بھی کسی قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی اور کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کہ پاکستان کے حکمران آخر کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر تو ایک روٹین کے اندر ڈان اخبار کی جانب سے یہ بیان چھاپا گیا ہے تو اس کو اس کی وضاحت دینی چاہیے, اور اگر جو ہے وہ اس طرح کا بیان واقعی آرمی چیف صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے تو یہ کافی زیادہ مطلب توجہ طلب ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ پاکستان کا موقف نہیں ہے. دوسری جانب ناظرین, پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب, وہ ہر روز کوئی نہ کوئی شگوفہ کرتے رہتے ہیں. ان کے تو خیر شوق بھی ٹین ایجروں والے ہیں. اب کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وزیر اعظم صاحب ٹویٹر پر جو میسیجز تھے اس میں ان کے جواب دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی میں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو پیچھے میری محبوبہ ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بڑا شرمناک ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے میسیجز پڑھ رہے ہیں اور ان کے آگے سے جوابات دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیول آپ کا کم از کم جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کا ہونا چاہیے, میچورٹی کا لیول اس طرح سے ہونا چاہیے. ناظرین, اس سے پہلے بھی انوار الحق کاکڑ صاحب کی آپ سیلفیاں دیکھ سکتے ہیں, تو سیلفی وزیر اعظم ہے, ان کا دل ہوتا ہے کہیں پہ جائیں وہ سیلفیاں بنوائیں اور وہاں پہ اپنا کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خبروں میں رکھیں. تو ناظرین یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. دوسری جانب ناظرین, آج انہوں نے ایک بیان دیا, ایک جو اسٹیٹ کے لیڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے, اس کو بیان دیتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ میرا ایک عام بندے کی گفتگو کرنے میں اور ایک وزیر اعظم کی گفتگو کرنے میں کتنا فرق ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے, ان کو چاہیے کہ وہ اگر ان کو زیادہ شوق ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کا تو وہ BLA جو کال عدم تنظیمیں, دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے وہ جوائن کر لے جا کے, اور پھر جو ہے وہ کھل کر آئیں. وزیر اعظم صاحب, بات یہ ہے کہ چاہے ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے, مکمل طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں سپورٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ریاست کے خلاف وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہیں, قابل مذمت ہیں, اور ان دہشت گردوں کے ساتھ اسی طرح سے نمٹنا چاہیے. لیکن جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو ذرا تھوڑا سا گفتگو کا جو انداز ہے وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ کے طور پہ دیکھنا چاہیے, اور اسٹیٹ کے سربراہ کے طور پہ آپ کو بات کرنی چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ عام بندے کی طرح آپ کھڑے ہو کے تو جی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, تو یہ کر لیں تو وہ کر لیں. اس طرح سے وہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے. ناظرین, اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے خاص طور پہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے وہ وہاں پہ کافی واویلا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. سارے بندوں کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈوریاں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ میڈیا پہ کی بھی نہیں جاتی. پنجابی میں کہتے ہیں کہ کچھ گلاں دی سمجھ نہیں آتی, کچھ نقطے سمجھان نہیں ہوتے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہر بندے کو سمجھ بھی ہوتی ہے, وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا, اور ساری چیزیں کھل کر سمجھائی بھی نہیں جا سکتی. بہرحال افواج پاکستان نے جتنی قربانیاں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دی ہیں اور جتنی قربانیاں انہوں نے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے دی ہیں, ان کا قربانیوں کو رائے گاہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں سے بھی کوئی 4 لوگ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر وہ کہیں پہ اکٹھے بیٹھ کے کسی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں اور ریاست چپ چاپ بیٹھی رہے. ایسا نہیں ہوتا. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب, اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ریاستی پالیسی یہ ہونی چاہیے, بلکہ ہوتی ہے, ریاستوں کی یہی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اتنا واویلا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں. اس سے عوام کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہیں. تو ناظرین, یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ بارس.